بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ تو ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور جہاں تک میری آج کی ویڈیو کا تعلق ہے تو میری یہ ویڈیو ہے سلطان یاؤس سلیم کے بارے میں، جن کا ذکر آپ لوگ باربرسلار میں بھی سن چکے ہیں۔ اور اسی سلطان پر یاؤس نام کی ایک ڈرامہ سیریز ترکی کی طرف سے بنائی جا رہی ہے، جس میں چنگیز جوشکن سلطان یاؤس کا کردار ادا کریں گے۔ اور ناظرین اکرام، سلطان یاؤس سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے اور آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بھی تھے۔ آپ کے والد کا نام سلطان بایزید دوئم تھا، جبکہ سلطان یاؤس سلیم مشہور عثمانی سلطان سلیمان علی شان کے والد بھی ہیں۔ بہادری اور شجاعت میں سلطان یاؤس کا ثانی نہیں تھا، اور عثمانی کو خلافت بھی سلطان سلیم اول کے ہی دور میں ملی۔ ناظرین اکرام، سلطان یاؤس سلیم ہی تھے جنہوں نے مملوک سلطنت کو شکست دے کر مصر اور شام پر مکمل قبضہ کیا، اور اس وقت حرمین شریفین بھی مملوک سلطنت کے ماتحت تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کے علاقے۔ لیکن مملوک سلطنت کے خاتمے کے بعد حرمین شریفین سلطنت عثمانیہ کے حصے میں آ گئے، اور سلطان سلیم خان کو خادم الحرمین شریفین کا لقب دیا گیا، اور یہ لقب اگلے تمام عثمانی سلاطین کو ملتا رہا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا کہ سلطان یاؤس سلیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں کافی وسیع ہو گئی تھیں، اس لیے آپ کو سلطان یاؤس سلیم بھی کہا جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو کافی جنگیں لڑنی پڑیں۔ تو ان جنگوں کے دوران سلطان یاؤس سلیم کے سب سے مضبوط دشمن کی حیثیت سے جو شخص سامنے آیا وہ تھا شاہ ایران اسماعیل صفوی۔ اور ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سلطان یاؤس سلیم اور شاہ اسماعیل صفوی کے درمیان جو دشمنی تھی اسی کے حوالے سے دو ایسے تاریخی واقعات کے بارے میں بتاؤں گی، جس سے آپ لوگوں کو ایک تو ان کی دشمنی کی نوعیت معلوم ہوگی، اور ان دو واقعات سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ ان کی دشمنی کی نوعیت بعض اوقات جگت بازی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن ناظرین اکرام، ان دو تاریخی واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے شاہ اسماعیل صفوی کا ایک مختصر سا تاریخی خاکہ رکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ شاہ اسماعیل صفوی کی شخصیت کیسی تھی۔ ناظرین اکرام، شاہ اسماعیل سلطان یاؤس سلیم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہ ایران کا بادشاہ تھا جو کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اور سلطان یاؤس سلیم کی سب سے زیادہ جنگیں شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ ہی ہوئی تھیں۔ ان کی آپس میں اس قدر دشمنی تھی کہ نہ صرف میدان جنگ بلکہ تجارتی طور پر بھی دونوں سلطنتیں یعنی سلطنت عثمانیہ اور صفوی سلطنت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ ان دونوں بادشاہوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، مگر سلطان یاؤس سلیم کو فیصلہ کن فتح جنگ چالداران میں حاصل ہوئی، جس میں سلطان سلیم نے جدید ہتھیاروں سے کام لے کر شاہ اسماعیل کی ایسی کی تیسی کر دی تھی۔ اور فتح کے بعد سلطان سلیم نے کہا کہ شاہ اسماعیل ہمیشہ نشے میں دھت رہتا ہے اور سلطنت کے کاموں پر توجہ نہیں دیتا۔ اور صفوی سلطنت ایران کی شیعہ سلطنت تھی، اور صفویوں کے عثمانیوں سے تعلقات ہمیشہ خراب رہے، بلکہ یہ عثمانیوں کے سب سے بڑے دشمن خیال کیے جاتے تھے۔ صفویوں کا سلسلہ نسب شیخ صفی الدین اردبیلی سے جا کر ملتا ہے، اور شاہ اسماعیل صفوی اپنا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بتایا کرتا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں شیعہ فرقے کو فروغ دینے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ اس نے اعلان کیا کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اسلام ہے، ہر شخص کو اسی پر چلنا ہوگا۔ جتنے لوگوں نے اس کی مخالفت کی انہیں قتل کر دیا گیا، اور سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے ان گنت افراد ایران میں چن چن کر مارے گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی کا کہنا تھا کہ اس کی حکومت اہل بیت کی حکومت ہے۔ یوں اس نے اپنے بے شمار مرید پیدا کر لیے، یہاں تک کہ اس نے جو لشکر بنایا تھا وہ اس کا اس حد تک مرید تھا کہ پورا لشکر اسے سجدہ کرتا تھا، اور یہ شخص اپنی لڑائیوں میں انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتا اور اپنے مخالفین بالخصوص سنی مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر مارا کرتا تھا۔ قطب الدین حنفی الاعلام لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل نے 10 لاکھ سے زائد سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اور ناظرین اکرام، جب سلطان سلیم شہزادے تھے تبھی سے وہ شاہ اسماعیل کے فتنے کو بھانپ چکے تھے، کیونکہ سلطان سلیم کو یہ خبر مل چکی تھی کہ شاہ اسماعیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط نظریات رکھتا ہے اور ان پر لعن طعن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قرآن کی تحریف کا بھی قائل ہے، اور کئی عجیب و غریب عقائد اس کے عقیدے میں شامل تھے۔ تو سلطان سلیم جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے تو انہوں نے اسماعیل صفوی کو پہلے خط لکھا، اور اس خط میں درج تھا، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ہمارے علماء نے فیصلہ کیا کہ تیرا قتل لازم ہے۔ ہر سچے مسلمان پر فرض ہے کہ تم اور تمہارے بے وقوف پیروکاروں سے جنگ آزما ہو، لیکن میں اس سے پہلے کہ اپنی تلوار بے نیام کروں تجھے دعوت دیتا ہوں
کہ تم دوبارہ صحیح دین کی طرف لوٹ آؤ۔ سلطان سلیم نے یہاں دوبارہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ تاریخ کے مطابق شاہ اسماعیل کے آباء و اجداد سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین اکرام، شاہ اسماعیل صفوی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے اس خط کا جواب دینے کے بجائے سلطان سلیم خان کو افیون کا تحفہ بھیجا۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کی اطلاع کے لیے بتاتے چلوں کہ افیون ایک نشہ آور چیز ہے، اور ناظرین اکرام یہ تحفہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ سلطان یاؤ سلیم کو یہ احساس دلایا جائے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ خط نشے کی حالت میں لکھا ہے، ورنہ وہ شاہ اسماعیل صفوی کو اس قسم کا خط لکھنے اور اس قسم کا چیلنج دینے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، جب سلطان یاؤ سلیم کو افیون کی ڈبیا موصول ہوئی تو انہوں نے جواب میں ایک سخت خط لکھا اور واضح کیا کہ اب شاہ اسماعیل جنگ کے لیے تیار رہے، اور سلطان یاؤ سلیم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور شاہ اسماعیل صفوی اور سلطان یاؤ سلیم کے درمیان دوسرا تاریخی واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار شاہ اسماعیل صفوی نے سلطان یاؤ سلیم کے پاس ایک سونے کا منقش صندوق تحفے کے طور پر بھیجا۔ یہ صندوق سلطان سلیم کی موجودگی میں شاہی دربار میں تمام وزیروں، مشیروں اور درباریوں کے سامنے کھولا گیا۔ صندوق میں بہت سے قیمتی زیورات اور قیمتی اطلس اور دیبا کے کپڑے تھے، لیکن اس کے باوجود صندوق کھلتے ساتھ ہی ایک نہایت ناگوار بدبو تمام شاہی دربار میں پھیل گئی، اور یہ بدبو اس قدر شدید تھی کہ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ سلطان سلیم اول کے تمام وزراء حیران پریشان تھے کہ آخر یہ بدبو کیسی ہے۔ آخرکار صندوق سے تمام سامان نکال لیا گیا، اور سارے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق کی تہہ انسانی غلاظت سے بھری ہوئی تھی، جس میں سے شدید بدبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ سلطان سلیم کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شاہ اسماعیل صفوی کو اس بدتمیزی کا مناسب جواب دیں گے۔ اور ناظرین اکرام، اس بدتمیزی کا جواب یوں دیا گیا کہ سلطان نے ایک تشت تیار کرنے کا حکم دیا جس میں بیش بہا چیزیں اور جواہرات رکھے گئے، اور اس سب سامان کے اوپر ٹرکش مٹھائیوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجا کر رکھا گیا، اور شاہ اسماعیل صفوی کے دربار میں یہ صندوق بھیج دیا گیا۔ اس صندوق کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں سلطان سلیم کی طرف سے یہ درج تھا کہ اے اسماعیل، ایک آدمی وہی چیز دوسرے کو پیش کرتا ہے جو وہ خود کھاتا ہے۔ اور پھر ناظرین اکرام، شاہ اسماعیل صفوی اور سلطان یاؤس کے درمیان جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کی تاریخ تو کافی طویل ہے، لیکن یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ایک مورخ ایورسلے لکھتا ہے کہ سلطان سلیم کو شیعت سے نفرت تھی، اس لیے اس نے ایران کی سلطنت کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے علیحدہ رکھنا مناسب سمجھا، اور اس نے ایران سے تجارت پر بھی پابندی لگا دی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔